بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ کہ لسنرز ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ویورز ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں ٹاپک آپ کے لیے لے کے آیا ہوں اس کو کہتے ہیں کنڈیشنل سینٹینس، اور کنڈیشنل سینٹینس ایک ایسا ٹاپک ہے جو انگلش اسپیکنگ میں، رائٹنگ میں ہر جگہ پہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ اکثر مائنڈز کو کنفیوز کرتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کون سی کنڈیشن ہے اور یہ کیا ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم کلیئر کریں گے کہ کنڈیشنل سینٹینسز کیا ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ کنڈیشنل سینٹینسز ہوتے کیا ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ کنڈیشنل سینٹینس ایسے سینٹینس ہیں جن میں کوئی کنڈیشن پائی جائے۔ تو کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ کنڈیشن ہوتی ہے شرط۔ تو کنڈیشنل سینٹینسز ایسے سینٹینسز ہیں جن میں کوئی کنڈیشن پائی جائے، یعنی کوئی شرط پائی جائے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا تو میں پورے پاکستان کو بدل دیتا۔ ایک اور اگزامپل دیکھیے، آپ کہیں اگر میں بابر اعظم ہوتا تو میں کئی ریکارڈ بنا چکا ہوتا۔ اگر تم میرے پاس آتے تو میں تمہیں 10 کروڑ روپے دے دیتا۔ اس طرح کی کئی اگزامپل ہم ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ کنڈیشنل سینٹینسز دو کلاس پہ بیس کرتا ہے، ایک اف کلاس اور دوسرا مین کلاس۔ اف کلاس کنڈیشن بتاتا ہے، جبکہ مین کلاس جو ہے وہ اس کا رزلٹ بتاتا ہے۔ تو دیکھیے بھائی، سیدھی سی بات یہ ہے کہ کنڈیشنل سینٹینسز جو ہیں وہ 4 ٹائپس کے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 ٹائپس کے علاوہ کوئی ٹائپ نہیں ہے۔ اچھا جی، سنیں پھر وہ 4 ٹائپس کیا ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آتی ہے زیرو کنڈیشن۔ اچھا، زیرو کنڈیشن جو ایسی کنڈیشن ہے جس میں کوئی کڑوی سچائی، کوئی جنرل ٹروتھ یا پھر کوئی سائنٹیفک فیکٹ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے تو روشنی دیتا ہے، یہ بالکل حقیقت ہے کہ اگر سورج نکلتا ہے تو روشنی دیتا ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، ڈاؤٹ ہے ہی نہیں۔ ایک اور مثال دیکھیے، اگر آپ آگ کو چھو لیتے ہیں تو آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے، یہ بھی ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، اس میں بھی کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے؟ تو ایسے سینٹینس جو سائنٹیفکلی پرووڈ ہوں، ایسے سینٹینس جو سائنٹیفکلی پرووڈ ہوں، ان کو کہتے ہیں زیرو کنڈیشن۔ زیرو کنڈیشن میں بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اف کلاس یوز ہوتا ہے، پھر پریزنٹ سمپل یوز ہوتا ہے یا پریزنٹ انڈیفینٹ بھی اس کو کہتے ہیں، تو آگے بھی پریزنٹ سمپل ہی یوز ہوگا۔ تو یہ طریقہ کار ہوگا زیرو کنڈیشن کا۔ ایگزامپل پہ غور کیجئے، اف یو فریز واٹر، فریز یہ پریزنٹ فارم ہے، یعنی فرسٹ فارم ہے۔ اٹ ٹرنز انٹو آئس، ٹرنز از آلسو فرسٹ فارم۔ تو یہ سینٹینس جو ہے وہ زیرو کنڈیشن کا ہو گیا۔ کلیئر ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس کی فردر کچھ ایگزامپل چیک کر لیتے ہیں۔ یہ فردر ایگزامپل چیک کیجیے، اف یو مکس یلو اینڈ ریڈ یو گیٹ اورنج، اف اٹ رینس دا پلانٹس اینڈ ٹریز گروز، if he studies hard he gets good marks, water becomes ice when you put it in the freezer, if you boil water at 100 degree it boils۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو اس سینٹینس میں دونوں طرف، یعنی جو بلینک چھوڑی گئی تھی اور دوسری طرف جو فل ہوئی تھی، دونوں طرف پریزنٹ انڈیفینٹ یوز کیا گیا۔ اس کے بعد ہم چلیں گے نیکسٹ اپنی ٹائپ، کنڈیشنل ٹائپ 1 کی طرف۔ تو کنڈیشنل ٹائپ 1 جو ہے اس کو اوپن کنڈیشن بھی کہتے ہیں، یعنی یہ کنڈیشن ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اف سمپل پریزنٹ اینڈ سمپل فیوچر، یہ یاد رکھیے گا، تھوڑا سا ڈفرینس ہوگا اس میں، یعنی اف کلاس یوز ہوگا، پھر پریزنٹ انڈیفینٹ ہوگا، لیکن آگے والا پارٹ جو ہے اس میں سمپل فیوچر یوز کرنا ہے۔ اس مثال سے اس کنڈیشنل ٹائپ 1 کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر مجھے موقع ملتا ہے تو میں ایک بہت بڑا کرکٹر بن کے دکھاؤں گا۔ اگر آپ میری مدد کرتے ہیں تو میں ٹاپ کر کے دکھاؤں گا۔ اگر آپ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں تو آپ کا ہر ایک ٹاپک کلیئر ہو جائے گا۔ اس طرح کے سینٹینسز جو ہیں، یعنی آپ ایک کنڈیشن لگاتے ہیں تاکہ دوسرا کام ہو جائے گا، تو پھر یہ کنڈیشنل ٹائپ 1 کہلاتی ہے۔ یہ فردر ایگزامپلز ہیں، اس کو چیک کیجئے۔ اف آئی اسٹڈی ٹوڈے، اسٹڈی، آئی اسٹڈی، یہ پریزنٹ فارم ہے، تو نیکسٹ میں آئی ول گو ٹو دا پارٹی، یہ اس کا ول جو شو کر رہا ہے فیوچر میں۔
if I have enough money, have your first form میں I will buy. I will buy جو ہے will buy یہ فیوچر انڈیفینٹ کو شو کر رہا ہے. اس کے بعد میں جا رہا ہوں لاسٹ ایگزامپل پہ. if I see her, see present انڈیفینٹ ہے. I will tell her, I will جو ہے I کے ساتھ will ہے اور tell ہے یہ پریزنٹ فارم اور فیوچر ساتھ میں لگا ہوا ہے. تو اس طرح یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ٹائپ 1 میں if کلاز میں پریزنٹ انڈیفینٹ اور مین کلاز میں فیوچر انڈیفینٹ یوز ہوتا ہے. تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹائپ 2 امیجنری کنڈیشن. امیجنری امیجن سے ہے جس کا مطلب ہے خیال. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں ہم پکاتے ہیں خیالی پلاؤ جو ہمیں بہت پسند ہوتے ہیں. ہر ایک کو اچھا لگتا ہے خیالی پلاؤ بنانا. جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر میں امیر ہوتا تو پوری دنیا خرید لیتا, اگر میں وزیر تعلیم ہوتا تو میں ایگزام ختم کر دیتا. یہ سارے کے سارے خیالی پلاؤ ہیں. نہ آپ ہیں اور نہ ہی ایسا ممکن ہے. ایسا ممکن ہے ہی نہیں. تو اسی طرح ہیلن کیلر نے بھی کہا تھا. تو یہ چیز امیجنری کنڈیشن وہ ہوتی ہے جو ہو چکی ہے, اب اس میں ریورس نہیں ہو سکتا, یہ اب ممکن نہیں ہوتا. تو اس کو بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک طرف آپ پاسٹ انڈیفینٹ یوز کرتے ہیں, دوسری طرف آپ یوز کرتے ہیں وڈ, اور وڈ کے ساتھ یوز کرتے ہیں فرسٹ فارم آف ورب. یہ ہے جناب ٹھپا, یہ ہے کلیئر, یہ ہے اس کا رول جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جیسے اگزامپل ہے if I won $1,000,000, 1 سیکنڈ فارم ہے اور یہ شو کر رہی ہے کہ یہ جو ہے آپ کی کنڈیشن امیجنری کنڈیشن ہے. I would buy a new car. اس کو فردر کلیئر کرتے ہیں کچھ اگزامپل کے تھرو. یہ دیکھیے گا اگزامپل نمبر 2 میں دیکھ رہا ہوں. if I knew the answer, نیو یہ سیکنڈ فارم ہے. اوکے, I would tell it to you. would اور tell فرسٹ فارم ہے. یہ کلیئر ہو گیا جی. if Mary had time, یہاں پہ had سیکنڈ فارم ہے have کی. she would visit her boyfriend. would جو ہے یہ must ہوتا ہے, لگنا ہوتا ہے, اور visit یہ فرسٹ فارم ہے. تو اس طرح یہ آپ کی جو کنڈیشنل ٹائپ 2 تھے وہ کلیئر ہو جائیں گے. اس کے بعد ٹائپ 3 آئے گی. ٹائپ 3 میں انفلفل کنڈیشن ہوتی ہے. یہ کنڈیشن کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ بات ہوتی ہے پاسٹ کی, اور پاسٹ کو ایز یو نو کو چینج نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ خیالی پلاؤ کی دوسری قسم ہے جس میں ہم بیسیکلی پچھتا رہے ہوتے ہیں, پچھتاوا ہوتا ہے کیونکہ جو غلطی ہم کر چکے ہیں, جو گناہ ہم سے سرزد ہو گیا, اس کو ریورس نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ if کلاس کے ساتھ آپ پاسٹ پرفیکٹ یوز کرتے ہیں, یعنی ہیڈ اور تھرڈ فارم آف ورب یوز کرتے ہیں. دوسری طرف آپ کرتے ہیں پرفیکٹ کنڈیشنل جس میں ہوتا ہے کہ would have اور would not have پاسٹ پارٹیسپل, یعنی تھرڈ فارم ہی یوز کرنی ہے آپ لوگوں نے اس کے ساتھ. یہ اس کا اسٹرکچر دھیان سے سمجھیے, آرام سے سمجھیے اور ذہن نشین کیجیے. اب اس کی اگزامپل چیک کیجیے. if I had got a gold medal, had آ گیا, تھرڈ فارم آف ورب آ گئی got کی صورت میں. I would have been happy, would آ گیا, have آ گیا, اور been یہ بھی تھرڈ فارم کی صورت میں یہاں پہ ہمارے سامنے پیش ہوئی ہے. اس کو فردر چیک کر لیں نیکسٹ ایگزامپل کے تھرو. if I had met Susan, تو had met آ گیا. last week I would have given her chocolates. تو یہ بھی اس طرح جو اسٹرکچر بتایا گیا تھا اس کے اوپر پورا ہوتا ہے, کلیریفائی ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو. نیکسٹ اس کو مزید کچھ ایگزامپل سے چیک کر لیں. ہیڈ اور ایکسپلینڈ یہ میں نے ہائی لائٹ کر کے رکھا ہے آپ کے سامنے. اور اس کے نیکسٹ جو ہائی لائٹ کیا گیا would have done, یہ دیکھیے would have کے ساتھ done تھرڈ فارم لگی ہوئی ہے. اسی طرح if they had waited آ گیا, had کے ساتھ تھرڈ فارم لگ گئی. اور دوسری طرف would have seen جو اسٹرکچر بتایا گیا تھا اس کے بالکل اس کے اکارڈنگ چل رہا ہے. if the police had come earlier they would have arrested the burglar. تو دیکھیے اس میں جو بھی سنٹینسز دیے گئے ہیں اس میں وہی اسٹرکچر آ رہا ہے جو آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں. تو اس طرح یہ آپ کے کنڈیشنل سنٹینس جو ہیں بالکل کلیئر ہو جائیں گے. آپ اس پہ اوپر تھوڑی سی پریکٹس کیجئے, مزید پریکٹس کیجئے, انشاءاللہ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیں. انشاءاللہ وہ پریشانی آپ کی جو بھی ڈاؤٹ ہوگا, جو بھی چیز آپ کو ٹینس کر رہی ہوگی وہ انشاءاللہ اس کو کلیئر کر دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.